يا أبا شار ارشدونا إلى السريك رحمكم الله أعطنا مدينة سمد بك جاب الليل بك فاطمة الزهراء صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء معه بالفناء والعدم كما قال الشعر كل شيء عارف إلا وهو كل نفس ذائقة الموت سبحان الله يخفى عليه اختلاف النيات والآيات والمعاصي العباد بالخلوات من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان اللہ. جمعے کا اجتماع اور کچھ روایات کی بنیاد پر جو اگرچہ قریب ہے ہمارے مکتب میں ملتی ہیں زیادت علیہ السلام 17 ربیع الاول لکھے بعد کچھ روایات کے مطابق 12 ربیع الاول اول اور عظیم مخلوق میں سے بھی جو سب سے افضل اس سید الانبیاء سرور کائنات کی آمد اور ولادت سبحان اللہ. کچھ اس حوالے سے بھی کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے مستقلاً میں آپ کے جمعے کا خطیب نہیں ہوں لیکن بارہ جتنے بھی خطبے یا جتنی توفیق اس میں آپ کی خدمت کچھ معلومات آپ کی زیارت بھی نصیب ہو گئی. انسان جب شعور پکڑتا ہے ذہن کو گھماتا ہے خرچ کرتا ہے تدبر کرتا ہے فکر کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات گھومتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے. خالق زمین آسمان کون ہے؟ یہ اتنی بڑی چھت اتنا بڑا فرش ہے یہ دریاؤں کی روانگی یہ شمس و قمر کی روشنی یہ درختوں کا سبزہ یہ پھولوں کی خوشبو یہ طراوت اور تازگی یہ زندگی کے ایام کا گزرنا کوئی ہے جس نے اس کو بنا ہے. وہ خالق زمین و آسمان کہ جو اپنی آثار و قدرت سے منواتا اپنی قدرت کو اپنی توحید کو اپنے کمالات کو اپنے احد ہونے اپنے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہونے وہاں ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں
اس نے انسان کو بنایا لیکن وہ کسی سے نہیں بنا، نہ کسی نے اس کو جانا، نہ وہ کسی کا باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا۔ اس کو ظاہری ستونوں اور پتھر کے مجسموں میں نہ ڈھونڈو، بدلتی ہوئی ہواؤں اور زمانے کی مختلف حوادثات میں اس کی قدرت کے آثار کو تلاش کرو۔ جس کے متعلق امیر ممکنات آقا امیر المومنین نے فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ بدعته القائلون ولا یوصینا ما ولاتون۔ میرے خالق، میرے مالک، اس پروردگار کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ لم یبلغ بدعته القائل، بولنے والے، قرات کرنے والے، گفتگو کرنے والے اس کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں۔ وَلَا يُحْصِينَا مَا وَلَاتُونَ، توصیف، تعریف، کمالات، فضائل کا بیان ایک طرف کوئی ہے جو میرے خدا کی نعمتوں کو شمار ہے۔ پہلے تصور یہی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، توحید جن کو قرآن حدیث کی اس طرف نظر نہیں آئی، عقل نے بھی انہیں مجبور کیا کہ مانو خدا ایک۔ ایک ہمارے عظیم مجتہد عالم دین کا مناظرہ تھا کمیونسٹ کے ساتھ۔ انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں، دعا فرمائیں گے۔ رات کافی دکھی میں نے گزاری ہے۔ میرے چچا ماموں قبلہ دادی نیاز سے دنیا سے چلے گئے، آخری خطبہ میں ان کے لیے دعا بھی کریں گے، ان کی گفتگو بھی کریں گے۔ دنیا کی عظیم شخصیات میں سے تھے۔ مناظرہ ہوا کمیونسٹوں کے ساتھ عراق میں ہمارے مجتہد۔ یہ بات سمجھیں گے انشاءاللہ، بچے بھی مفید ہیں۔ مناظرے کے تحت ہمارے عالم دین کچھ دیر سے آیا۔ اس نے کہا دیکھا یہ تربیت تھا اس لیے دیر سے آیا، سوچتا رہا، فلاں کچھ کرتا رہا، فلاں کچھ کرتا رہا، یہ دیر سے آیا، مجھ سے ڈر رہا تھا۔ انہوں نے کہا میں ڈر بھی رہا تھا، میرے دیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں گھر سے چلا، آگے دریا تھا، یہ اگلی گلی پہ ہے۔ اس دریا پر پہنچا، میں نے سوچا کہ کیسے دریا کو کراس کروں۔ خود بخود درخت ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اس کے تختے بنے، خود بخود کشتی بنی، خود بخود اس میں میخیں آئیں۔ جب کشتی بنی وہ چلی، میں اس پر سوار ہو کر دریا کراس کیا۔ وہ کمیونسٹ تھا نا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، اس نے کہا یہ کیا کون سی غلط بات کر دی تم نے، بغیر بنائے کے بھی کشتی بن سکتی ہے۔ تو آپ کے مذہب کے عالم نے جواب دیا جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے کیسے بن سکتی ہے؟ اور وہی جو خالق اس کائنات کا وہی ہے اللہ، وہی ہے رحمان، وہی ہے رحیم، وہی ہے کریم، وہی ہے ذوالجلال والاکرام، وہی ہے قدیم، وہ ازل سے ہے ابد تک، مخلوق اس کی محتاج، لمحہ بلمحہ اول مخلوق بھی بغیر اس کی عطا سے نہیں چل سکتی۔ وہ تو کائنات کے نبیوں کے سرداروں کا بھی خالق اور مالک۔ اب ایک سوال، دوسرا سوال یہ ہے، میں کبھی کبھی طرف بات کرتا ہوں، وہ آپ کی محبت۔ میرا خیال تھا کہ آج آپ خطبہ بھی حالانکہ دیر سے شروع کیا، آج
بعد نبی کے نام کے واسطے ٹائم پہ آ جائیں گے. جب بھی خطبے کے دوران کوئی تلخ بات کرتا ہے وہ خامیاں کمیاں بتلانا کوئی توہین کرنا نہیں، یہ تبلیغ ہوتی ہے. پچھلے جمعے میں میں نے عرض کیا اپنی عادت کو عبادت نہ کرنا، عبادت کو عبادت سمجھیں. اور آپ ناراض نہیں ہوئے، میں نے پہلے جملہ بھی یہی کہا، ہندو چلے گئے کچھ اپنی سستیاں اور عادتیں چھوڑ کر چلے، پھر دوسرے علماء، میں تو آپ کا خطیب ہوں ہی نہیں مستقل نہ، تمہاری سر جب تشریف لے آئیں گے تو کچھ ایڈوانس بات بھی کر دوں آپ کے. بات آپ کی نہیں ہے، یہ مسئلہ پورے پاکستان میں ہے. عبادت مجلس میں بھی دیر سے جانا، نماز میں بھی دیر سے جانا. اور یہ معلومات میں مواد اور تاریخ کے حوالے سے کچھ یہ چیزیں آپ کے فکر کو بلند کرنے کے لیے. ایک بات اگر میری ہو تو قبول کر لیں گے، مگر میں زبردستی نہیں. ہندو ہفتے میں ایک دفعہ مندر میں جاتے ہیں، زیادہ ان کا پروگرام. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہفتے میں ایک مرتبہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. کیا سوچے وہ گئے ہیں ہمیں سستی تو نہیں دے گئے کہ ہم بھی زیادہ ہفتے میں ایک دفعہ تیار ہوتے. وہ باطل ہے نا، مشرک ہے، لیکن مشرک ہو کے مندر میں وہ ٹائم پہ آتے ہیں، ہم اللہ کو جمعے کے دن جھکنے کے لیے دیر سے آتے ہیں. یہ میری بات غلط ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے. میں کھلی بات اس لیے کرتا ہوں، جس مولوی نے مستقل رہنا ہو وہ کچھ خوشامد کرتا ہے. ایسے علماء کو خوشامد نہیں کرتے، میں اسے بات کر رہا ہوں. خوشامد کرنا لوگوں سے دشمنی کرنا ہے، لوگوں کی کمیوں کو بیان کرنا روحانیت کی وادی میں ان کی روحوں کو طاقتور کرنا. اچھا ایک سوال تو ہو گیا کہ ذات خالق کا خیال آتا ہے عقل سلیم فطرت تینت میں. پھر یہ بھی سوال آتا ہے اس نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ اللہ نے کس چیز کو خلق کیا؟ پہاڑوں کو، دریاؤں کو، پانیوں کو، زمین کو، آسمان کو، آفتاب کو، مہتاب کو، بڑی مخلوقات کو، چھوٹی مخلوقات کو نہیں. تحقیق کے دائرے میں گزارش کرو، تسبیح پڑھنے والے بزرگ چھوڑ دو تسبیح، ناراض بھی نہیں ہونا. خالق زمین و آسمان نے سب سے پہلے کس چیز کو، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ ہواؤں کو، نہ دریا کو، نہ پانی کو، نہ شمس و قمر کو، کسی کو نہیں. سب سے پہلے اللہ نے کس کو خلق کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا. اس قرآن میں کہا کل انکان للرحمن ولد فانا اول العابدین. یہاں اس آیت میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے. کہہ دو اگر رحمان کے لیے کوئی بندہ ہوتا، عبد ہوتا، رحمان کے لیے کوئی اپنا بیٹا ہوتا، اس کی اولاد ہوتی، مجھے تو پتہ ہوتا میں سب سے پہلا اس کا عبد ہوں. رحمان کے لیے بیٹا کوئی نہیں، اس کے قربت و رشتے کا نام فقط یہی ہے، وہ معبود ہے. ہو سکے تو تم عبد بن جاؤ.
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. افضل مخلوق نبی. کہیں تو آپ کو تحفہ ان روایات کا دینا دوں. تین چار جملے. اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ ملک الکروبی، اول ما خلق اللہ نوری. توجہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. توجہ. اب کہہ دیا آپ نے پہلے نور مصطفیٰ کو کہا، اب عقل کہہ رہے ہیں. عقل بھی کہا، ملک کروب. بابا نماز نہ پڑھ، چھوڑ دے نماز، چھوڑ دے. اب عادتیں بھولو گے اپنی. سلوات پڑھو بابا نے بولا. مہربانی. ناراض نہیں ہونا، منع کیا گیا، اللہ کو سلامت رکھے. عقل، ملک کروبی، نوری، نبوت. توجہ فرما رہے ہو؟ یہ روایات کے حصے ہیں. تو آپ کہیں گے آپ نے کہا نور مصطفیٰ، تو یہ چار پانچ چیزیں کیوں بیان کر دی؟ تو یاد رکھو، اگر عقل سے مراد، عقل اول سے مراد، ملک کروبی سے مراد، نور سے مراد، ان تمام اوصاف کا مالک ایک ہستی ہے جو لالا کا دادا ہے. سید الانبیاء، فخر موجودات، باعث سے کائنات کے وجود کی وجہ میرے مصطفیٰ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. میں اس دن کی برکت سے رات تکلیف میں تھا، پریشان تھا، لیکن اس کے باوجود کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت کو کچھ عرض کروں. سلوات پڑھنے بابا. یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کروں جو روایات کے تحت. روایات وہ جو آپ کے مذہب کی بڑی کتب سے 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول یہ آپ منائیں. آقا کی آمد ہے، ولادت ہے، روایات. افقاف الانوار میر حامد حسین موسوی شیخ عباس قمی فرماتے ہیں 1400 سال میں نہ افقاف الانوار جیسی کتاب آئی، نہ میر حامد حسین موسوی لکھنوی جیسی کوئی شخصیت ہے. اس میں بھی اس کتاب میں موجود ہے کہ نبی کا نور تھا. جب نور تھا پھر 12 اور 17 منانے کا مقصد کیا ہے؟ بڑا لطف آئے گا اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے گفتگو تو کچھ کرنی ہے نا. میرے عزیز جو تبلیغ کے جملے میں نے پہلے کہہ دیے. اور 12 یا 17 ربیع الاول میں لبادہ بشریت میں سرزمین حجاز میں آنا اور بات ہے، وگرنہ مصطفیٰ کا وجود اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ کسی کی ولادت کی تاریخ دانوں سے پوچھی جاتی ہے. علماء محدثین کی عام لوگوں کی تاریخ پوچھی جاتی ہے، یا علماء کی پوچھی جاتی ہے، یا اس سے بڑا اولیاء کی پوچھی جاتی ہے. میرا نبی تو اس وقت بھی تھا جب نہ کوئی محدث تھا، نہ مورخ تھا، نہ تاریخ تھی، نہ ماضی تھا، نہ حال تھا، نہ استقبال تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کنت نبی آدم بین الماء والطین، فقط وجود نہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب نہ ماضی تھا، نہ حال نہ تھا، کچھ نہ تھا، یہ تھا. اگلا جملہ یہاں پر بڑے صدیق کے ممبروں پر کروڑوں دفعہ یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، رہا اس حدیث کو لاکھوں دفعہ تو لازمی. اگلا جملہ حکیم نے پاکستان میں پڑھا ہے، اس کو یاد کر لیں تو میرا خیال 1 سال کے جمعہ کے خطبوں کا حق ادا ہو جائے گا. فقط یہاں پر روایت نہیں پڑھی، یہاں جاتی ہے بڑے صدیق کتاب محمد بڑی کتاب کا، فقط یہاں تک نہیں. اگلا جملہ ہے کنت ولیا آدم بین الماء والطین، میں علی اس وقت بھی ولی تھا جب
کہ حدیث یہاں نہیں، شمس نبوت کی تجلی کے بعد نور ولایت علی نے بھی اپنے آغاز کو بیان کیا. میں فقط علی نہیں، وہ فقط مصطفیٰ نہیں، ولایت کا بادشاہ اور رسالت کا تاج ان دونوں کے سر پر اس وقت بھی تھا جب کوئی نہیں تھا. یعنی کیا؟ پہلے اللہ اس وہ خالق یہ مخلوق و رازق یہ مخلوق توجہ بننا رہے ہو اپنی قدرت کاملہ سے ان کی خلقت کی 1 سے 2 2 سے 5 5 سے 12 12 سے 14 نور بنے. سلامت رہے متوجہ افراد ہے میرے عزیزو. نبی کائنات سے پہلے، مولا کائنات سے پہلے. کتنا پہلے؟ اب یہ بھی بات بیان ہونی چاہیے. کتنا پہلے؟ آدم کی تخلیق سے، میرے بچوں میرے عزیزو یاد کرنا، آدم کی تخلیق سے 9 لاکھ سال پہلے محمد علی فاطمہ. آدم کی تخلیق سے 9 لاکھ سال پہلے. تھوڑی سی نئی بات اور بھی بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. میں نے زمانہ بھی بیان کر دیا، خلقت اولی کی طرف بھی آپ کو متوجہ کر دیا. وہ وجود کیسا تھا؟ پہلے آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں. عالم ذر، عالم روح یا عالم ارواح میں اگرچہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں، آپ نے کئی ہزار سال گزارے. توجہ ہے؟ یہ دوڑا تے قصیدہ ہو گیا تو سارے 12:15 بجے جمع ہوا تو آپ ہوا دوبارہ پہ. یہ تاریخ کی بڑی کتب سے عرض کر رہا ہوں. آپ تھے روح. آل محمد کو یہ تصور کریں کہ وہ فقط روح تھے. جھوٹ، فراق، دھوکہ، عقیدے میں کمی. ہماری فقط روحیں تھی، ان کا نور بھی تھا، نور کے ساتھ ان کا ایک اور وجود تھا جسے اشباہ کہا گیا. نئی باتیں انشاءاللہ آپ کو 10 سال تک فائدہ دے گی. آقا کے حوالے سے تو فرق کر رہا ہوں. اشباہ، الف شین دو الف ہے. ہاں اشباہ، نور، روح، اشباہ. پہلے تو نور ہوا، نور کے ساتھ ایک سایہ. یہ وہ کتابیں جن کے بارے میں سرکار خمینی یہ کبیر کہتے ہیں ان کتابوں کی حفاظت کرو تمہارا خزانہ ہے. یہ کسی شاعر کا، کسی عام مولوی کا، کسی عام مجتہد کا مرحلہ نہیں. ابقات الانوار میر حامد حسین موسوی جن جیسے علماء تاریخ میں کم ہوتے. اس کتاب کے حوالے سے تو فرما دی شیخ عباس قمی نے ایسا عالم آیا ہی نہیں. اشباہ، میں خلقت اولی مصطفیٰ کو پڑھ رہا ہوں. میرے لیے عائب ہے، ناگوار ہے کہ میں نبی کو 12 اور 17 ربیع الاول پر محدود کروں. میں عقیدے میں غلط چیزوں کا بیان نہیں کرتا. نبی کی توحید دشمن کر رہے ہیں، دوسرا اپنے کر رہے ہیں. نعوذ باللہ آپریشن ہوا، کالی چیز نکالی گئی، سفید داخل کی گئی. یہ یہودیوں کی تاریخ بتا رہا ہوں. یہودیوں نے گھس کر حملہ کیا عیسیٰ کو بڑھانے کے لیے، محمد کو گھٹانے کے لیے. اس کی بعثت اور نبوت کے حالات کو مشکوک اور کم کر دیا جائے. جمعے کے حوالے سے چیزوں کا بیان بڑا ضروری. صلوات پڑھ لیں بابا بلا صلی علی محمد و آل محمد. میں سوال کرتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے بھی آسانی ہو. آپ اس
مدرسے میں جاتے ہیں یا گھر میں جاتے ہیں، کس ذریعے سے گھر کا پتہ چلتا ہے؟ دروازے سے۔ پہلے تو زمانہ گارڈ چوری نہیں جانے دے گا، دروازے سے جانا ہے بھائی۔ اگر کوئی چوری جائے گا بھی تو پھر بھاگ دے گا، پتہ نہیں چلے گا، اطمینان سے گھر کا اس کو پتہ چلتا ہے جو دروازے سے جائے، اسے نہیں جو پرنالے سے جائے گا۔ چھاتے توجہ ہے، جو دروازے سے جائے۔ اور نبی کی نبوت میں اس لیے دھوکہ کھایا کہ ہم نے نبوت کے در کی طرف رجوع نہیں کیا۔ کسی گھر میں جانا ہے تو دروازے کے ذریعے، اگر نبی کے شرافت کے راستے سے، دیانتداری کے راستے سے نبوت کو پہچانا ہوتا تو نبی کی معرفت میں غلطی نہ کرتے۔ اور دروازے سے جا، نبوت کے پاس چوری دروازے سے، چوری طریقے سے نہ جا، وگرنہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو نبوت کا در کون سا ہے؟ نبوت کا وہ در ہے جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سواری نظر آتے۔ نبوت کا در کائنات میں علی ہے، علی کے بغیر نبی کا پتہ نہیں چلتا۔ اور مسلمان سنے علی کے ذریعے سے نبی کو پہچانا ہوتا تو نبوت کے گستاخ نہ بنتے۔ باب مدینۃ العلم علی، نبوت کا در، اور اس دروازے میں کی اتنی اہمیت ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک اولیاء اوصیاء تمام تاریخ کی بڑی مخلوق ہو، اچھے لوگ ہوں یا گناہگار ہوں، اگر مصطفیٰ کے پاس جانا بھی ہے تو علی کے ساتھ 2 دفعہ واسطہ پڑے گا۔ ایک نبوت کے فیض کے لیے قلعہ نبوت میں داخل ہوتے وقت بھی علی نظر آتا ہے، فیض پا کر کامیابی کے ساتھ پلٹتے وقت بھی علی نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ محمد مرتضی، حرمت بآواز بلند، اسی مولا علی سے ہم پوچھیں تاکہ تاریخ کے اوراق میں غلطی نہ ہو۔ یا علی، مصطفیٰ کی عظمت کے متعلق آپ کے علاوہ جو پوچھیں گے وہ غفلت ہوگی، غلطی ہوگی، فراڈ ہوگا، دھوکہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میرے مولا علی نے نبی کا قصیدہ پڑھا، پورا متن عربی۔ مزاج ہے شاعروں کے قصیدے سننے والوں، شاعروں کے قصیدے ہوتے تو 12 بجے مسجد فل ہوتی۔ چلو یہ کچھ بندے یاد کر لیں تو میرے لیے بڑا کافی۔ علی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات والارض والجنت والنار والآدم والحوا وبقى بين يديه يسبح ويحمد قال له انت المراد وانا المريد ان تخير في من خلقي عزتي وجلالي لولا کلمہ خلقت الافلاق من احبه من احبك احببته من ابغضك ابغضته وبقى بين يدي الفام خرج منه 12 حجابا اولها حجاب القدر ثم حجاب العظمت ثم حجاب الجبروت۔ صلوات پڑھ لیں بابا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے اپنے، چونکہ وقت کافی ہو گئے میں اپنی سپیڈ میں لے کے جا رہا ہوں، طبیعت میری ناساز ہے لیکن میں کچھ نہ کچھ معاملات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا تذکرہ آپ نے مولانا قبلہ قاضی صاحب کا بھی کروں گا جو تاریخ کی اور ورلڈ کی عظیم ہستی تھے، سید الانبیاء کے تذکرہ کے صدقے میں مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا، قبل خلق الماء والعرش والکرسی والسماوات، پانی سے پہلے، آسمان سے پہلے، زمینوں سے پہلے، کائنات کی ہر چیز سے پہلے، آدم سے پہلے، حوا سے پہلے۔ فقہا بیان کرتے ہیں محمد وآل محمد نے اپنی تخلیق کے بعد جس طرف خوش ہو کر دیکھا اللہ نے جنت کو بنا دیا، جس طرف غضب سے دیکھا اللہ نے جہنم کو خلق کر دیا۔ اس صحابہ کو سلامت رکھے۔ خلقت عمل کے حوالے سے یہی چند ایک معروضات تھی، میں چاہتا تھا کچھ نئی باتیں
آپ کی خدمت میں پہنچا دوں۔ مالک کا شکر کہ اللہ نے طاقت دی اور بیان بھی آپ کے سامنے کر دیا۔ یہ وہ ہستی ہے جن کو قرآن میں سورج کہا، چاند کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا سلا، قسم سورج کی اور اس کی تیز روشنی کی، قسم چاند کی اور اس کی شعاؤں کی۔ اب 1400 سال گزر گئے، رسالت کا بھی پتہ نہیں چل رہا، مسلمانوں کو نبوت کا۔ معرفت کے راستے کم ہے، گستاخی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ خدا لعنت کرے فرانس کے صدر پر، ان گستاخ اور بے حیاؤں نے ہمیں احتجاج ریکارڈ کرا دیا اپنی زبان سے کہ نبی کی گستاخی کرنے والا لعنتی بھی ہے، ملعون بھی ہے، واجب القتل بھی ہے، باراللہ ان کو عذاب عطا فرما، ان پہ عذاب کی بارش فرما۔ سورج ان اب سوال یہ ہے کہ مومنین کو بھی معرفت نہ ہو سکی، اب گستاخی بھی بڑھ گئی، اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے دیکھیں سورج سے مراد بڑی دیر سے گزر رہا ہوں، سارا مضمون ساری گفتگو میں نے توڑ دی، جسم پہ طاقت سکت بھی نہیں، رات جاگ کر رہا ہوں، پریشانی۔ سورج سے مراد یہ سورج نہیں، شمس نبوت سے۔ قمر سے مراد یہ چاند نہیں، قمر امامت سے۔ دن سے مراد یہ دن نہیں، مہدی کے ظہور کا آغاز۔ قسم سورج کی، قسم چاند کی، قسم مہدی کی۔ اور علماء دوست لوگ، توحید اور موحدیت کے عاشق لوگوں، ہمارے جنوبی پنجاب میں بہت بڑا زہر ہے کہ ذاکروں کے مجمع صرف دوڑے اور قصیدہ، یہ اچھا اچھی چیز ہے، مسائل مدد اچھی، مولویوں والے بھی 100 سال سے فقط نماز روزے پر چل رہے ہیں، آگے کچھ یہ عیب ہے، عار ہے، برائی ہے، نمگوار ہے کہ علی والا ہو، جمعے گزر جائے، کئی سال جو توئی میں گزر جائے اور معلومات کی کمی ہو۔ علی والے نالج اور علم کے عاشق ہوتے ہیں، طوطے کی طرح رٹنے اور لکیروں پر چلنے والے نہیں ہوتے۔ تاریخ کا پتہ ہو، امامت کا پتہ ہو، قرآن